معززین سامعین و حاضرین حضرات، یہ پاکیزہ محفل، تقدس معاب محفل، نور برسانے والی محفل، گناہوں کو مٹانے والی محفل، دنیا اور آخرت کی کامیابی کی ضمانتیں دینے والی محفل، حضور سیدنا سید الشہداء شہزادہ گلگوں کبا راکب دوش مصطفیٰ شہید دشت کرب و بلا نور نظر علی المرتضیٰ لخت جگر سیدۃ النساء امام حسین علی مقام علی جدہ و علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے رفقاء شہدائے کرب و بلا رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی بارگاہوں میں عقیدت کے پھول نچھاور کرنے کے لیے منعقد ہے۔ دل کی گہرائیوں سے بانیان محفل اور تمام نعت خوانان ذی احترام، مہمانان گرامی و معززین، شرکائے محفل، سب کے لیے دل کی گہرائیوں سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس پاکیزہ محفل میں ہماری حاضری قبول فرمائے اور اس پیارے ذکر کا صدقہ اللہ تعالیٰ اس کارخانے میں اپنی برکتیں نازل فرمائے، اپنی رحمتیں نازل فرمائے اور ہمارے عزیزوں کی رزق حلال میں وسعت کا سبب بنا۔ دعائیہ جملے بھی میں نے کہے، شکر ہے کہ ایک دو بندوں نے آمین کہہ دیا، باقی ایسے لگتا ہے جیسے قبرستان میں آئے ہوئے ہیں، کب ختم پڑھا جائے اور ہم لنگر کھائیں اور تشریف لے جائیں۔ جس محفل میں ہم بیٹھے ہیں، ہمارے مدینے والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمارے ظاہر کو بھی دیکھ رہے ہیں، باطن کو بھی دیکھ رہے ہیں، کون کس کیفیت میں بیٹھا ہے، کیونکہ ان کی ذات پاک سے کچھ چھپا ہوا نہیں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر دو قبروں سے ہوا۔ مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقبرین، دو قبروں سے آپ کا گزر ہوا، آپ کھڑے ہو گئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ نے اجمعین کو حکم دیا، جاؤ کھجور کی ٹہنی توڑ کے لاؤ۔ صحابہ کھجور کی ٹہنی توڑ کے لائے۔ سرکار نے آدھی ٹہنی ایک قبر پہ رکھی، آدھی ٹہنی دوسری قبر پہ رکھی۔ سبحان اللہ۔ اب صحابہ نے پوچھا کہ سرکار یہ ٹہنی قبروں پہ رکھنے کی حکمت کیا ہے؟ ہمارے آقا نے فرمایا ان دونوں قبر والوں کو قبر میں عذاب ہو رہا تھا۔ یاد رکھیں، قبر یاد ہے ہمیں کہ موت ہمارے سر پہ کھڑی ہے، ہم نے مرنا ہے اور قبر میں جانا ہے۔ تیاری کی ہوئی ہے قبر میں جانے کی، اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ ہم یہ نہیں ہے کہ جانوروں کی طرح دنیا میں آئے ہیں، کھاؤ پیو کماؤ، بس کمائی کرو کھاؤ اور جاؤ، نہیں۔ امام حسین علی مقام علیہ السلام کی شان و عظمت کو آپ دیکھیں، کتنی بڑی شان ہے ان کی، جن کو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام
اپنی گود مقدس میں بٹھا کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں اللہم انی احبہما واحبہما واحب من یحبہما، یا اللہ یہ دونوں میرے محبوب ہیں، یہ دونوں میرے محبوب ہیں، تو بھی ان کو محبوب رکھ اور ان کو بھی محبوب بنا جو ان سے محبت کرے، سبحان اللہ، ان کو بھی محبوب بنا جو ان سے محبت کرے۔ حضرات محترم اب غور کیجیے، اتنی بڑی ہستیاں جن کے لیے ہمارے آقا فرما رہے ہیں کہ حسین منی وانا من حسین، احب اللہ من احب حسینا، حسین سبت من الاسباط، سبحان اللہ، سرکار فرمایا بڑی شان والا حسین مجھ سے ہے، سبحان اللہ، بڑی شان والا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ شارحین لکھتے ہیں کہ اس فرمان کی حکمت کیا ہے؟ فرمایا کالشیء الواحد، حسین اور میں ایک چیز ہے، سبحان اللہ، فرمایا حسین اور میں ایک چیز۔ اب بتاؤ حسین پاک کا مقام کتنا سبحان اللہ، درجہ کتنا بلند ہوا۔ نبیوں کے سلطان فرماتے ہیں حسین اور میں ایک چیز۔ حسین سے محبت مجھ سے محبت ہے، حسین سے عداوت مجھ سے عداوت ہے، جو حسین پاک کا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے، اور جو حسین سے محبت کرتے ہیں انہوں نے مجھ سے محبت کی۔ سبحان اللہ، اب آپ بتائیں کہ جو نبی پاک کا دشمن ہے اس کا مقام کیا ہوگا؟ جہنم ٹھکانہ ہے یا نہیں؟ نبی پاک کا دشمن تو کافر ہے، تو ثابت ہوا کہ حسین کا دشمن بھی کافر ہے۔ اب اگر کوئی مولوی یزید کی پاسبانی کرے تو وہ مولوی بھی لانتی ہے، کیونکہ یزید لانتی ہے۔ حسین پاک کی دشمنی کی وجہ سے اور یزید کے تمام ساتھی بھی لانتی ہیں، جہنمی ہیں۔ لوگ آج کل یزید کی پاسبانی کر رہے ہیں کہ یزید کو لانتی نہ کہو، یزید کو کافر نہ کہو۔ یزید کا تعارف کراؤں آپ کو، یزید اس کمینے کا نام ہے جو ہر وقت شراب میں دھت رہتا تھا۔ بے شک، شراب پینا یزید کا کام ہے، حسین کے غلام کا کام نہیں۔ وہ غلام حسین اور شرابیں پی کر سینہ کوٹنا شروع کر دے، وہ امام حسین کا غلام نہیں۔ حسین پاک نے دولت کے لیے نہیں جہاد کیا تھا کربلا میں، اقتدار کے لیے نہیں، ان کو اقتدار کی ضرورت ہی نہیں بے تھی۔ شک، پتہ ہے ہمارے آقا پوری دنیا کے انبیاء علیہ السلام، پوری دنیا کے اولیاء کاملین، صحابہ کرام ہوں، جو بھی جس عظمت والا بندہ ہے، سب ہمارے آقا کے مرید، بے شک، آقا کے مرید ہیں۔ اور آقا کے آستانے کا سجادہ نشین ہونا یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ بہت بڑی بات ہے۔ جناب بندہ، یہاں آپ کسی پیر کے آستانے پہ جائیں، وہاں کے سجادے عجیب کیفیت میں نظر آئیں گے، اور حسین پاک وہ آستانہ نبوت کے سجادہ نشین ہے۔ سبحان اللہ، ان کا مقام کتنا بلند و بالا ہوا۔ لیکن جناب بندہ، رب نے دکھایا کہ عظمت تو میں نے یہ دی ہے کہ یہ امام حسین میرے محبوب کے محبوب ہیں، ان کو محبوب کندھوں پہ اٹھاتے ہیں، کندھوں پہ،
جس نبی کے قدموں کے نیچے زمین آ جائے اور اللہ اس زمین کو مسجد بھی بنا دے اور طہور بھی بنا دے. سبحان اللہ. میں محبوب اعلان کر دیں جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، کہ اللہ نے میرے لیے پوری زمین کو، کیونکہ پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کی امتوں کو اگر عبادت کا وقت آتا تو ہر جگہ عبادت نہیں کر سکتے تھے، انہیں معبد میں جانا پڑتا تھا، عبادت خانے میں جانا پڑتا تھا، کلیسا میں جانا پڑتا تھا، گرجا میں جانا پڑتا تھا. لیکن ہمارے آقا جب تشریف لائے اور آپ کا پاک قدم زمین کو لگا تو رب نے فرمایا پوری کی پوری زمین مسجد بن گئی. سبحان اللہ. جہاں بھی آپ کے غلام کو نماز کا وقت آ جائے، مسجد قریب نہیں ہے صورتاً مسجد، تو میں یہ زمین مسجد ہے، اس پر مصلی بچھاؤ، کھڑے ہو جاؤ اور نماز پڑھو. اور صرف مسجد نہیں، طہور بھی ہے. طہور کس کو کہتے ہیں؟ جو طاہر بھی ہو اور مطہر بھی ہو. طاہر کا معنی ہے پاک، مطہر کا معنی ہے پاک کرنے والی. اگر انسان کا وضو نہیں ہے یا غسل واجب ہو گیا، اب پانی نہیں ملتا، پانی کے لیے جائے تو نماز کا وقت نکلتا ہے، یا اگر پانی سے غسل کرے، پانی سے وضو کرے، غسل کرے تو بیماری بڑھ جائے گی. بیماری کے بڑھ جانے کا خوف ہے. ان خافا اشتد مرضہ، خوف کرتا ہے کہ پانی کے ساتھ وضو کروں، پانی کے ساتھ غسل کروں، میرا مرض بڑھتا ہے، میں قریب المرگ ہو جاؤں گا، تو میں چھوڑ پانی کو. زمین نے جو میرے محبوب کے قدم چومے ہیں، ایک طرف لگا زمین پر وہ منہ پہ پھیر دے، دوسری طرف لگا بازوں پہ پھیر. اسے تیمم کہتے ہیں. غسل بھی ہو گیا، وضو بھی ہو سبحان اللہ. گیا، غسل بھی ہو گیا اور وضو بھی ہو گیا. یہ ہمارے آقا کے قدموں کے نیچے آنے والی مٹی کی شان ہے. سبحان اللہ. قدموں کے نیچے آئی، مسجد بھی بن گئی، طہور بھی بن گئی اور خاک شفا بھی بن گئی. سبحان اللہ. خاک شفا بھی بن گئی. حضرات محترم، جن کے قدموں کے نیچے آنے والی چیزوں کا یہ مقام ہے، بتاؤ ان کے کندھوں پہ بیٹھنے والا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جی، ہمارے آقا کے قدم عرش کے اوپر ہیں، عرش نیچے ہے، محبوب کے قدم اوپر ہے، اور اس قدم والے محبوب کے کندھوں کے اوپر حسین. سبحان اللہ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاک کندھوں پر پوری دنیا میں صرف 3 ہستیاں بیٹھی. نبی کے کندھوں پر 3 ہستیاں سوار ہوئی، یا مولا علی سوار ہوئے یا ان کے بیٹے سبحان اللہ. حسنین، کریمین، طیبین، طاہرین، جلیلین، سیدین، شہیدین، صفتین سلام اللہ علیہما. جناب بندہ، اب ان کا مقام دیکھو کتنا بلند و بالا ہوگا، کیونکہ قدم میرے آقا کے قدم آئے جبل احد پر، احد ناچنے لگ گیا. بخاری شریف کی حدیث ہے، احد رقص کرنے لگ گیا. تو جناب بندہ، اگر یہ محفل ہوتی نا صحابہ کے گستاخوں کی، تو دیکھتے آپ کیسے شور برپا ہو. جی، شور برپا. اور ہمارے سنیوں کو پتہ ہی نہیں ہے، ایمان سے پتہ ہی نہیں. مجھے آپ اجازت دیتے ہیں میں حاضرین میں سے کسی ایک کی طرف اشارہ کرتا ہوں کہ یار کھڑے ہو کر مجھے غسل کا طریقہ تو سنا دو. اجازت دیتے ہو مجھے؟ پوچھوں کسی سے. لیکن ہمارا اللہ ستار العیوب ہے، وہ عیبوں کو ڈھانپنے والی ذات ہے، اس لیے ہم بھی کسی کی پردہ دھری نہیں کرتے. لیکن کم از کم کچھ ذوق کا مظاہرہ تو کرنا چاہیے. مجھے تو یوں لگتا ہے محفل میں سارے مردے آ کے بیٹھے ہیں اور قبرستان میں خطاب کر رہا ہوں، لیکن قبر والے بھی سنتے ہیں.
4 بندے بٹھاؤ جو ذوق والے، جن کو سننے کا شعور حاصل ہو۔ سبحان اللہ، یہ نہیں ہے کہ ہم کھوتے جمع کر کے لے آئیں، سناؤ جی ان کو تقریر سناؤ۔ یہ میرے جذبات کی بات ہے، میں گدھوں میں نہیں بیٹھا، میں انسانوں میں بیٹھا ہوں، مسلمانوں میں بیٹھا ہوں۔ یار تمہیں پتا ہے حسین کون ہے؟ اللہ، سبحان اللہ، کیا عظمت ہے ان کی، کیا شان ہے ان کی، کیا مقام ہے۔ انہوں نے تو تلوار کے نیچے بھی سجدہ کیا، تم تو روٹی کھا کے بھی سجدہ نہیں کرتے۔ وہ بھوکے بھی تھے، پیاسے بھی تھے، لیکن پھر بھی سجدہ کیا۔ کیوں؟ وہ اس گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں جن کا وضو کبھی ٹوٹتا ہی نہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جن کا وضو کبھی نہیں ٹوٹتا۔ حضرات محترم، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پاک قدم جبل احد پہ، احد پہاڑ مدینہ منورہ کا پہاڑ ہے، جن لوگوں کو مدینہ جانا نصیب ہوا ہے انہوں نے دیکھا ہے جبل احد۔ جبل احد جس کے لیے ہمارے آقا فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، فرمایا احد جبل یحبنا ونحبہ، فرمایا احد ہے پہاڑ، مگر یہ پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور یہ محب تھا نا، تو سرکار کے پاک قدم آئے اور احد ناچنے لگا۔ سرکار نے اپنے پائے عطر کی ٹھوکر مبارک لگائی، فرمایا اسکن احد، اسکن احد، احد رک جا۔ اسکن فعل امر ہے، حکم دیا، حکم، اور حکم مردوں کو نہیں دیا جاتا، حکم ان کو دیا جاتا ہے جو زندہ بھی ہوں، حکم کو سن بھی سکیں، حکم کو سمجھ بھی سکیں، حکم پر عمل بھی کر سکیں۔ سرکار نے حکم فرمایا ہے، پتہ چلا میرے نبی کے پاک قدموں کا مقام یہ ہے کہ تھا تو پہاڑ، ہیں تو پتھر، مگر زندہ بھی ہو گئے، قوت سماعت بھی آ گئی، قوت فہم بھی آ گئی، قوت عمل بھی آ گئی۔ جس نبی کے قدموں کے نیچے آنے والوں کو اتنی عظمت مل جاتی ہے، کندھوں پہ بیٹھنے والوں کا، کندھوں پہ بیٹھنے والوں کا مقام کیا ہوگا؟ حضرات محترم، یہی میرے آقا کی تربیت تھی۔ امام حسین علی مقام علیہ السلام نے، ان یزیدوں کو کیا پتہ حسین کو، اور یہ نوری لوگ ہیں، نوری، بے شک تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ جانتے وہ بھی تھے قوت حسین کو، اسی لیے امام حسین علی مقام کے ساتھ فوج تو نہیں تھی، اور وہ 22,000 کا لشکر مقابلے میں کھڑا ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے سوچا کہ ان کا پانی بند کر دو، ان کا کھانا پینا بند کر دو، تاکہ یہ کمزور پڑ جائیں، ہم ان پہ غالب آ سکیں۔ اور بے وقوفو، نامرادو، جہنمیوں، کافروں، تمہیں اتنا پتہ ہے کہ علی کے بیٹے آئے ہوئے ہیں، ان پر غلبہ پانا آسان نہیں۔ 22,000 بندے ہوں اور یار 72 پہ غلبہ پانے کے لیے پریشان، اور پھر بھی غلبہ نہیں پایا، کیونکہ اس میں راز تھا۔ بے شک جامع شہادت نوش کرا کے دنیا کو دکھایا کہ قرآن کی اگر تفسیر ظاہری طور پر بالعمل اگر تفسیر بنے ہیں تو امام حسین علی مقام، سبحان اللہ، جسم کربلا میں ہے، سر نیزے پر ہے، اور لے جا رہے ہیں کوفی لایوفی۔ ایک بندہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا، اس نے آیت پڑھی، ام حسبتا ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ اس نے یہ آیت پڑھی، حسین پاک نے جواب دیا، سبحان اللہ، میں عجب من اصحاب الکہف قتلی و حملی۔ اور اصحاب کہف کا واقعہ بھی عجیب ہے، لیکن دنیا میں سب سے بڑا عجیب میں حسین ہوں۔ دیکھ لو، سر کٹا کے بھی قرآن کا جواب دیتا جا رہا ہے۔ یزید کو بتا دو
تو مر چکا ہے، تو ذلیل ہو چکا ہے، تو جہنم رسید ہو چکا ہے۔ میں حسین ہوں، نبی کا بیٹا ہوں، نبی کا نور نظر ہوں، نبی کا نور العین ہوں۔ میں نہ مرا تھا، نہ مرا ہوں، نہ مروں گا، تھا بھی میں زندہ ہوں بھی زندہ رہوں گا۔ شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دین ہست حسین، دین پناہ ہست حسین، سردار نہ داد دست در دست یدید، حقہ کے بنا لا الہ ہست حسین۔ حضرات محترم، امام حسین علی مقام کا مقام بہت بلند ہے، بہت بالا ہے، بہت عرفہ ہے۔ ان کی شہادت پر آسمان رویا، زمین روئی، 3 دن آسمان سے خون برستا رہا، 3 دن۔ اور بیت المقدس کے علاقے میں جس پتھر کو اٹھاتے تھے اس کے نیچے خون ہوتا تھا، اور پتہ ان خبیثوں کو، کوفیوں کو، یزیدیوں کو، لعنتیوں کو پتہ چل گیا یہ پانی کے قریب جاتے پانی خون بن جاتا ہے، جس چیز کو کھاتے وہ اندرائن کی طرح، کور تمے کی طرح بالکل سخت کڑوی ہو جاتی۔ جناب بندہ، نہ انہیں پانی پینا نصیب ہو رہا تھا، نہ کھانا نصیب ہو رہا تھا، تڑپ رہے تھے، پھڑک رہے تھے۔ مر گئے مختار سبکی نے ان کو اسی طرح مارا اور قتل کر کے جہنم رسید کر دیا۔ یہ حسین پاک کی جہاد اور ان کی فتح کی دلیلیں تھیں۔ حضرات محترم، حسین پاک کے پاس تو نبی پاک آ کے کھڑے تھے جو دعائیں کر رہے تھے، اللہم آت الحسین صبرا واجرا، یا اللہ حسین کو صبر بھی عطا فرما اور اجر بھی عطا فرما۔ صبر ایسا دیا کہ سارے قربان ہو گئے، حسین پاک پھر بھی کمزور نہیں پڑے، خود بھی میدان میں گئے۔ اور اجر ایسا دیا اللہ نے کہ یزید پر لعنتیں ہو رہی ہیں، قیامت تک حسین پاک کو سلام ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شان امام علی مقام۔ ہم خوش نصیب لوگ ہیں، اللہ کی قسم۔ آپ جتنے بیٹھے ہیں، آپ کے صدقے میں بھی خوش نصیب ہوں۔ سبحان اللہ۔ کیوں؟ اللہ نے ہمیں پیاروں کا پیار عطا فرمایا، جو ان کے دامن سے لگ گیا وہ جنتی ہے، جہنم میں یہ نہیں جانے دیں گے اگر محبت صحیح ہو۔ یہ نہیں، یہ کوٹنا پیٹنا، یہ خون نکالنا، یہ وابیلا کرنا، یہ بالوں کو نوچنا، یہ میرے نبی کی شریعت کے خلاف ہے۔ ہمارے آقا نے فرمایا ہے، من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوی الجاہلیت فلیس منا۔ فرمایا جو لوگ گریبان چاک کرتے ہیں، بالوں کو نوچتے ہیں، سینے پھاڑتے ہیں، یہ لوگ ہم میں سے نہیں ہیں، یہ جہنمی ہیں۔ جناب بندہ، یہ بیچارے کیوں پیٹ رہے ہیں، کیوں ماتم کر رہے ہیں؟ کیونکہ تھے یہی کربلا میں، انہی کے باپ دادے تھے جن نے حسین پاک پر پانی بند کیا تھا، بلانے والے بھی یہی تھے۔ ان نے خطوط 150 خط لکھ کے حسین پاک کو بلایا تھا، لیکن ان کی قسمت اتنی گندی تھی کہ جناب جہنمی ہو کے مرے، عذاب میں ہیں اور عذاب میں رہیں گے۔ بابا، ہمیں چاہیے کہ ہم حسین پاک کے دامن سے وابستہ ہو جائیں۔ جو حسین پاک کے دامن سے وابستہ ہے، حسین پاک نے تلوار کے نیچے کربلا میں نماز نہیں چھوڑی تھی، ہمیں بھی نماز نہیں چھوڑنی چاہیے۔ جس اسلام کی خاطر حسین پاک نے قربانی دی، ہمیں بھی اس اسلام کی پاسبانی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس مقام کو اپنی برکتوں سے نوازے، رحمتوں سے نوازے، اور ہمارے عزیز عدیل صاحب نے اپنے بھائیوں کے زیر سایہ اس محفل کا انعقاد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو عزت کے ساتھ قائم رکھے۔ میں چونکہ بیمار آدمی ہوں، بس زور لگا کے چند لمحات میں نے آپ کو کچھ سنا دیا ہے، ورنہ اب چونکہ معاملہ یہ ہو رہا ہے کہ میرا شوگر لیول اب لو جا رہا ہے، اس لیے ایسا نہ ہونا کہ پھر بولتا رہوں اور کہیں کی کہیں کوئی بات کر جاؤں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، ہمارے یہ الا البلاغ۔